بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کسان بھائیوں، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا پھلدار پودا لائے ہیں جو وسطی ایشیا کے علاقوں میں پایا جاتا ہے، جس میں ایران، افغانستان، پھر آگے ترکی، پھر اسپین، اس کے بعد پھر امریکہ کا کچھ علاقہ جو ہے کیلیفورنیا یا نارتھ امریکہ، آسٹریلیا، ٹھیک ہے جی۔ نام ہے اس کا پستہ۔ محکمہ آثار قدیمہ والے یہ بتاتے ہیں کہ 6750 قبل مسیح پستہ کے بیج کو عام طور پر کھایا جاتا تھا، جیسے ہم یہاں پر چنے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ریوڑیاں کھاتے ہیں، عام کھانے کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ تو اس کی جو باقاعدہ کاشت ہے نا، یہ 1854 میں چین سے امریکہ کی طرف گیا۔ کیلیفورنیا میں اس کو 1854 میں باغات کے طور پر لگایا گیا۔ محکمہ زراعت جو تھا وہاں کا، انہوں نے اس کو متعارف کروایا۔ پھر یہ آسٹریلیا میں بھی اگایا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور کانسی کے زمانے میں جو آج کا جدید ازبکستان ہے، یہاں پر کوئی کانسی کا دور گزرا ہے، اس دور میں بھی اس کو اگایا جاتا تھا۔ گری دار میوے میں یہ شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 19ویں صدی عیسوی میں اس کو باقاعدہ طور پر جو امریکہ کی ریاستیں تھیں، انہوں نے اس کو باقاعدہ طور پر ہر ریاست میں اگانا شروع کیا، ٹھیک ہے جی۔ وہاں کے جو زراعت کے محکمے تھے نا، انہوں نے اس کو کاشت کروانا شروع کیا اور اس کو ایک تجارتی فصل کے طور پر متعارف کروایا۔ 1917 میں شام کی طرف سے، ملک شام کی طرف سے اس کو وائلٹرائٹ سوینگٹل کے پستہ جو تھے، ان کو اس کی قسم ہے وائلٹرائی سوینگٹل، یہ ایک کی قسم ہے اس کی، اس کو کیلیفورنیا میں بھیج کر اگایا گیا، اور 1929 تک اس کو بہت اچھا فروغ حاصل ہو چکا تھا۔ بیسیکلی پستہ جو ہے نا، یہ ایک صحرائی پودا ہے، بیسیکلی جنگلاتی پودا ہے۔ میرا زمین پر، نمکین زمین پر یہ بہت زیادہ گروتھ کرتا ہے۔ پانی سے یہ اچھا چلتا ہے، پانی بھی اس کو چاہیے ہوتا ہے کیونکہ پانی زندگی ہے۔ پستہ کے درخت مناسب حالت میں سخت کافی ہوتے ہیں، اور موسم سرما میں 10 سے 14 سینٹی گریڈ تک، اور موسم گرما میں 48 سے 118 ڈگری سینٹی گریڈ تک یہ درجہ حرارت برداشت کرتے ہیں۔ اچھی دھوپ اور خشک مٹی کی اس کو ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ نمی کی صورت میں یہ خراب ہو جاتا ہے، جس زمین میں اس کو زیادہ نمی ملتی ہے نا، یہ خراب ہو جاتا ہے۔ بلکہ آپ کو میں یہ کہوں تو بالکل جھوٹ نہ ہوگا کہ جہاں پر اس کو زیادہ نمی ملے گی تو اس کی جڑوں میں فنگس آ جاتی ہے، جس کا علاج جو ہے وہ میڈیکل میں موجود ہے۔ فنجیسائڈ پاؤڈر ملتا ہے 650 روپے کا، اس سے اس کی جڑوں کو، جو اس کو پھپھوندی لگتی ہے، اس سے روکا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے پھل کو پکنے کے لیے اچھی گرمی درکار ہوتی ہے۔ فروری میں اس کے پھول آتے ہیں، جون جولائی میں یہ پک جاتا ہے، مارکیٹ میں آ جاتا ہے۔ تو جناب اس کے لگانے کا موسم جو ہے وہ جون جولائی بھی ہے اور نومبر بھی ہے۔ نومبر میں اس کو تھوڑا سا گرمی دے کر اگایا جاتا ہے، اور جون جولائی میں اس کو گرمی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جہاں جہاں پاکستان میں آپ کا امرود اگتا ہے نا، میں آپ کو سرٹیفکیٹ بنا کر دینے کو تیار ہوں کہ وہاں وہاں یہ پودا گرو کر سکتا۔ امرود کی نسبت کم پانی لگائیں اس کو۔ اس کا ایک پودا جو ہے وہ 10 میٹر سے 33 فٹ تک لمبا ہو جاتا ہے، اور اس کے پھل کی لمبائی جو ہے نا وہ 10 سے 20 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ اس میں نر اور مادہ کے الگ الگ پودے ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ آپ جہاں سے بھی لیں، نر اور مادہ کے الگ الگ پودے ہوتے ہیں۔ جس طرح کھجور میں ہوتا ہے کہ نر کھجور جب ساتھ لگائی جاتی تب اگتی ہے، دوسری کھجور بنتی ہے، اور اس کا پودا جو ہے نا 2 سال کے بعد پھل اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ پاکستان میں یہ 3 سال کے بعد پھل اٹھائے گا، ہائیبرڈ جو ہم منگوا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ 5ویں 6ٹھے سال میں 50 کلو تک پھل اس کا پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا درخت ہے جو 300 سال تک آپ کو پھل دیتا ہے، اور 50 کلو گرام تک اس کی نارملی
یعنی 6-7 سال کے بعد یہ 50 کلو ایوریج اس کا جو ہے نا پھل کا وہ ایوریج ہے، تو 50 کلو کے قریب جب پھل آئے گا تو آپ اس کو بالکل سستا ریٹ لگائیں، 1000 روپیہ کلو کے حساب سے لگائیں تو ایک پودا آپ کو 50,000 روپیہ دیتا ہے۔ تو جب آپ کے 400 پودے لگے ہوں گے 1 ایکڑ میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ حساب کر سکتے ہیں کہ 2 کروڑ بنتا ہے یا نہیں بنتا، ٹھیک ہے جی۔ اور جناب اس کی پیداوار جو ہے نا، اس کی پیداوار، اچھی پیداوار جس کو ہم کہتے ہیں 50 سے اوپر جس کو کہتے ہیں، وہ 10 سال تک اس کو لگ جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کے تھوڑا سا دنیا پوری کا حساب بتا دوں کہ 2018 میں عالمی پیداوار اس کی پستے کی جو تھی 14.4 ملین ٹن تھی، جس کا صرف 72% جو ہے نا وہ امریکہ نے پیدا کیا اور باقی ترکی، چین اور ایران نے پیدا کیا اور افغانستان نے پیدا کیا۔ تو کیا خیال ہے ہم اب پاکستان میں لگا کر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ 2020 کی جو رپورٹ ہے نا اس کے مطابق جو نا آدھا حصہ یعنی 50% وہ امریکہ سے آیا، کیونکہ ایران پر پابندیاں تھیں اور چائنا بھی تھوڑا سا عالمی دباؤ میں مصروف تھا۔ بہرحال اس کی پیداوار ایران میں خاصی کم ہوئی ہے، 7% رہ گئی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کا کسان جو ہے نا وہ جہاں جہاں اس کا امرود اگتا ہے، یہ کم پانی والی فصل جو ہے، کیونکہ ہماری نہریں بھی تو جواب دے گئی ہیں نا، نہری نظام ہمارا بالکل سوکھا پڑا ہوا ہے، تو یہ کم خرچے والا پودا جو ہے نا یہ لگائیں۔ امرود آپ لگائیں گے تو تیسرے سال پھل اٹھائے گا، 10-12 سال پھل دے گا، اس کے بعد ختم۔ یہ 300 سال تک پھل دے گا، یہ میں آپ کو سرٹیفکیٹ بنا کر دینے کو تیار ہوں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ کو کاجو اور پستہ کے پودے چاہیے ہوں گے تو عید کے بعد ہمارے پاس سے آپ کو ملیں گے انشاءاللہ تعالی، اس نیک تمنا کے ساتھ کہ پاکستان کا ہر آدمی کوئی نہ کوئی درخت ضرور لگائے گا۔ ریاض حسین شاہ کو اجازت دیں، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔